آپ سب کا تعارف ہمارے پہلے اسپیکر جناب ڈاکٹر سعود الحسن صاحب سے کرانا چاہتا ہوں۔ جناب سعود الحسن صاحب CISE کیمبرج IB اسکول کاؤنسل آف انڈیا کے ممبر ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ 7 PhD ڈگری ہندوستانی اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے حاصل کری ہیں۔ آپ NCERT کی نیو ایجوکیشن پالیسی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں۔ UP گورنمنٹ، دہلی گورنمنٹ، UAE گورنمنٹ کے منسٹری آف ایجوکیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریے۔ جناب سعود الحسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر موجود ایک لائیو سر سید ہم لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ استاد پدم شری رحمان صاحب ہم لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ آج استادوں کے بیچ میں AMP نے مجھے یہ موقع دیا، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسی ہستیوں کے بیچ میں مجھے بولنے کا اور کام کو بتانے کا موقع مل رہا ہے۔ موضوع جو آج کا ہے، جو ٹاپک آج کا دیا گیا ہے، وہ ٹاپک ہی نہیں بلکہ مسلم سماج کے اندر ایک فکر جس چیز کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ الفاظ آج اس بینر پر لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان پڑھائی میں پیچھے ہے، یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کتاب کی بسم اللہ جو ہے وہ اس الفاظ سے نہیں ہوتی ہے جہاں علم کی بات آتی ہے، سوائے ایک مسلمان کی جو کتاب ہے قرآن، اس کی شروعات جو ہوتی ہے پہلی آیت وہ اقرا سے ہوتی ہے، اور اس چیز کو ہی ہم نے جو ہے وہ اس قدر چھوڑ دیا کہ ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے۔ اور آج جب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بہت پیچھے پاتے ہیں۔ آج کا دن، آج کی تاریخ بھی بڑی اہم ہے۔ ایک جب بات مسلمان کی ایجوکیشن، مسلمان بچوں کی ایجوکیشن کی ہوتی ہے تو اس میں صرف مسیحا کے طور پر ایک ہی نام سامنے آتا ہے، اور وہ ہے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ۔ جو چیز، جو ویژن کئی سو سال پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو زمین پر لائے، اور آج اس خواب سے پورے ہندوستان کے بچوں کو، ان بچوں کو جو بہت اچھے کورسز جو ہے وہ فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے کہیں سے نہیں کر سکتے ہیں، اس پریمیسز سے کرتے ہیں، اور تعلیم اور تربیت کو بیلنس کر کے اس یونیورسٹی نے، اس اسکول نے آج تک اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علیگز بھائی جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں پر 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 1 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پر بھی آپ کو جو ہوگا وہ علی ایسوسیشن ملتا ہے، لیکن ہم نے سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کو آگے بڑھانے کے لیے اداروں کو بڑھانا بہتر نہیں سمجھا۔ تعلیمی مدد بہت کی ہے، بہت مدد کی ہے تعلیمی، بچوں کو اسکالرشپ دینا اور سب چیزیں کرنا، لیکن اس لیول کے تعلیمی ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طرز پہ اسکول کھولنا، اسکول لیول پہ جو وہاں کا منٹو سرکل ہے اس طریقے کا ماحول بنانا، اس طرح کا اسکول کھولنا، اور مین چیز جو ہے وہ یہ کہ اس طرح کا فی اسٹرکچر کریٹ کرنا جس سے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ جو ہے وہ ہمارا علی گڑھ پر اتنا لوڈ نہ ہونے کے بعد وہ آ سکے اور ایک اچھی ایجوکیشن لے کر ہمارے ہائر ایجوکیشن میں جا سکے۔ شاہین گروپ کے پریزیڈنٹ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت محنت کرنا اور اس عمر میں اتنا سفر کرنا، اور ایک ایک جگہ جا کے صرف ان کی جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں۔
لیکن ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو تبھی مدد مل سکتی ہے جب ہم بیسک ایجوکیشن کے سسٹم کو صحیح کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بیسک ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اسکول بناتے بھی اگر ہیں تو اس کو ہم صحیح گائیڈ لائن اور صحیح طریقے سے نہیں چلاتے ہیں. ہم مکس اسکول چلاتے ہیں, ہم CBSE کو بھی فالو کر رہے ہیں, ہم ICSE کو بھی فالو کر رہے ہیں, ہم اپنے اسٹیٹ بورڈ کو بھی فالو کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ نمبر آف ایڈمیشنز ہمارے پاس زیادہ ہو جائیں اور وہ ہماری کوالٹی کو خراب کر دیتے. پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, خاص طور سے کانپور میں یہ دیکھتا ہوں کہ علیگس بھی بہت ہیں اور MP بہت اچھا کام کر رہی ہے. UP میں سب سے اچھا کام MP جو ہے وہ کانپور میں کر رہی ہے. لیکن کانپور کے اندر کوئی گرلس ڈگری کالج نہیں ہے جو مسلم معاشرے کو. تو کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کوشش خالی علیگ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ کانپور والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس میں کوشش کریں اور ایک اچھا ادارہ یہاں پر قائم کریں. میں لکھنؤ سے ہی آیا ہوں, تو لکھنؤ کے جو علیگس ہیں ان لوگوں نے ایک کوشش شروع کی. کوشش وہ پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے, لیکن پچھلے بار ان کے سر سید ڈے کے موقع کے اوپر جو ہے وہ قدیر صاحب موجود تھے, اور آپ نے منچ سے اس بات کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا ایک ادارہ کھڑا کر. اور آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک زمین بھی دلوا دی, اور اس ادارے کی جو ہے ایک بنیاد بھی رکھ دی گئی 2 اکتوبر کو. اور بہت جلد انشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں ہم ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کر لیں گے, اور آگے چل کر اس کو بہت بڑھا کر ہمیں اسے یونیورسٹی کے لیول تک لے جانا. تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ کانپور میں بھی اس طرح کے کام ہوں, کیونکہ علیگ برادری جو ہے وہ برابر ہے لگ بھگ لکھنؤ اور کانپور میں, نمبرز میں بھی برابر ہے, لیکن فائنینشیل سپورٹ میں آپ لوگ زیادہ مضبوط ہیں. تو آپ چاہیں گے تو بہت جلدی کر لیں گے. اب جو ٹاپک ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم کیوں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم میں, جب ہم تعلیم میں پیچھے ہوں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے یا جو ہماری انکم ہے وہ سب کچھ کمزور ہوتی ہے. میں نے پچھلے 35 سال کے اندر اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے میں زیادہ تر جو ہے وہ فارن کنٹریز میں رہا, لیکن وہاں رہنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اوپر ایک قرض ہے جو میں نہیں ادا کر پا رہا ہوں, اور وہ قرض ہے میری ہندوستان کی ان یونیورسٹیز کا, ان کالجز کا, ان اسکولوں کا جنہوں نے مجھ کو بہت کم فیس میں پڑھایا تھا. اور وہ قرض تبھی ادا ہو سکتا تھا جب میں اس پلیٹ فارم پر جا کر کام کروں اور ان کو کچھ دے سکوں. تو میں لوٹ آیا 96 سے انڈیا میں بھی میں نے کام شروع کیا. پہلے میں یہی کام باہر سے کر رہا تھا, لیکن پھر انڈیا میں آ کے شروع کیا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج 162 اسکولز ایسے ہیں جو ہمارے انڈر میں, ہمارے مینجمنٹ میں چلتے ہیں. اب یہ 162 اسکولز جو ہیں, اس میں ایک ڈیٹا بڑا عجیب سا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلم سے اسکول کم بنتے ہیں, کم بنا رہے ہیں, لیکن اس میں لگ بھگ 50% مسلمانوں کے ہی اسکول بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں. بڑا جذبہ ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. صحیح گائیڈ لائن نہیں ہے, اور جو ایک معاشرے کے اندر جو ایک شروع سے یہ کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے کا مطلب ہے کہ صرف سوشل ورک ہے, اس میں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ گھر بھی بک جائے آپ کا, اور آپ کو جو ہے وہ سب سارے مدد کے ہی کام اس کے اندر کریں. تو ایسا نہیں ہے, اس میں تمام نوجوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کانپور کے اور لوگ بھی ہیں. آپ اس کو بزنس کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے اچھا بزنس بھی کوئی نہیں. لیکن بزنس میں بھی جب آپ کریں گے اور آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو کھولیں گے تو اس وقت آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہوگی, آپ کے انفراسٹرکچر کے اندر جو ہے اتنی گنجائش ہوگی کہ آپ جتنا چاہیں, جس کو چاہیں روزی سے بھی لگا سکتے ہیں. آپ نیچے طبقے کے بچوں کو جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور کسی بھی ایک اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے ایک اچھے ریونیو کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ ریونیو میں اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ ایک فری کا بورڈ لگا دیں تو نہ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, نہ آپ وہاں کوئی کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر پائیں گے.
کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جن سے ہم فیس لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں. تو جب یہ سائیکلنگ ہماری بن جاتی ہے, یہ سسٹم ہمارا بن جاتا ہے, تو ہمارے ادارے اچھے چلنے لگتے ہیں. اور ادارے بنانے کے لیے جیسے جیسے وقت جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہیں وہ رولز سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ یو پی میں ہیں, یو پی اسٹیٹ گورنمنٹ پہلے 5,000 6,000 اسکوائر فٹ پہ آپ کو جو ہے وہ کلاس 12 دے دیتی تھی. آج وہ 62,000 اسکوائر فٹ کے اوپر آپ کو کلاس 12 دے رہی ہے, 32,000 اسکوائر فٹ پہ آپ کو ہائی اسکول دے رہی ہے. یہ جو نیا جیو آپ کا آیا ہے 2 اکتوبر سے, جس کو لانچ کیا گیا, بہت کچھ چینج کر دیا گیا ہے. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کی. سی بی ایس ای پہلے سے آپ کو بہت زیادہ لینڈ مانگتی ہے شروع سے. اب آپ لوگوں کے پاس ایک ایسا بورڈ ہے جس سے ہندوستان کے 100 میں سے 99 اسکولز آج بھی جو بیسٹ اسکول ہیں وہ اسی بورڈ سے ہیں, اور وہ ہے ICSE. آپ کبھی بھی دیکھیں گے مشن کے لوگوں کو تو کرسچنس کے پاس صرف 2 کام ہیں جو بلک میں وہ کام کرتے ہیں. وہ صرف ان کے 2 کام آپ کو ملیں گے, یا تو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوں گے یا ان کے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہوں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ اپنے کام کرنے میں اپنے قوم کو جتنا چاہیں دونوں طرح سے فائدہ آپ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. علمی طور پہ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, فائنینشلی طور پہ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. باقی چیزوں میں آپ کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کی شاپ ہے تو آپ کے پاس 1-2 ویکنسیز ہوں گی. آپ نے انڈسٹری لگائی ہے تو 150 ویکنسیز ہوں گی آپ کے پاس. لیکن اگر آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جیسے جیسے آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں آپ کے پاس ویکنسیز بھی آتی ہیں, اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کانپور میں بھی اس طرح کا کام ہوگا, اور جب تک کہ ہم اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں اوپن کرتے ہیں تب تک یہ باتیں کرنا بےمانی ہوگی کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے کیوں. ہم ایجوکیشن میں پیچھے صرف اس لیے ہیں, اس کا ایک جواب ہے جو بہت دنوں سے ہم لوگوں کے بیچ میں ہے کہ ہم کو اپنے ادارے چاہیے. آج ضرورت پیدا ہو رہی ہے. آج ضرورت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے ادارے میں جاتے ہیں تو وہ اپنا کلچر, اپنا ڈریس کوڈ, اپنی لینگویج ہمارے اوپر ڈالتا ہے. آج ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت سالوں سے جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, آج وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو سر سید رحمت اللہ علیہ نے سالوں پہلے اس باتوں کو کہا کہ ہمیں اپنے ادارے چاہیے. ہمیں ایک ایسا انسٹیٹیوشن چاہیے جہاں ماڈرن ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کالج کے پیرلل ہونی چاہیے, کہیں سے اس میں کوئی فرق نہ محسوس ہو. اور ہمارا کلچر جو ہے وہ بار بار ہم کو یہ یاد دلاتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ کلچر ہے اور ہمارا یہ ڈریس کوڈ ہے اور ہم کو اس طریقے سے زندگی گزارنی. لیکن اس کے ساتھ ہم کسی بھی ماڈرن ایجوکیشن میں کمپرومائز نہ کریں. کچھ وقتوں سے, کچھ سالوں سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دکھنے لگی ہیں اور ضرورت بڑھنے لگی ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. تعلیمی ادارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے فورن یونیورسٹی بنانا شروع کر دیجئے یا بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنا کر. چھوٹے اسکیل سے شروع کیجیے, چھوٹے اسکیل سے شروع کیجیے اور مل کر کام کیجیے. جو اسکول والے, یہاں پر کافی اسکول مینیجرز بھی موجود ہیں, میں ہر میٹنگ میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ مل کے کام کریے, اور کانپور والے ہی کر رہے ہیں. یو پی میں مجھے کہیں نہیں ملا یہ کام. یو پی میں ایک اسکول والا دوسرے اسکول والے کو سیدھے اپنا دشمن سمجھتا ہے, اس سے بات ہی نہیں کرتا. لیکن میں نے کانپور کے پلیٹ فارم پہ دیکھا ہے کہ اسکول والے مل کر آپس میں کام کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں, اور آپ اگر مل کر کام کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کو بینیفٹ کتنا ہے. آپ اپنے فنکشنز میں دیکھیے آپ کو بینیفٹ کتنا ہے. آپ دیکھیے جو انفارمیشن آپ لوگوں کی ہوتی ہے آپ لوگ کیسے شیئر کرتے ہیں آپس میں, اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے. یہ ضرورت اس وقت اس بات کی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اپنے ادارے ہوں جس میں ہم اپنے کیمپس کے اندر اپنے کلچر کو بھی بچا سکیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کر سکیں. یہ کوئی دوسرا کرنے نہیں آئے گا, یہ کوئی دوسرا آپ کو تسلی ضرور دے گا, لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی. ہم اپنے بچوں کو مشنریز اور کرسچنس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے ہیں, ہم لوگ بھی وہیں سے پڑھے ہیں,
اور بہت دعوے کے ساتھ میں جو ہے وہ یہ بات پورے ہندوستان کے اندر کہی جاتی ہے کہ کرسچن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی کوئی مذہبی بات اپنے انسٹیٹیوشن میں بچوں کے ساتھ میں نہیں کرتے. باقی اور کسی مذہب کے اگر انسٹیٹیوشنس ہیں تو وہ بچوں میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک بہت، کیونکہ میں جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا کہ میں CIC کا جو ہے وہ ممبر بھی ہوں، کیمبرج اور IB کا بھی ممبر ہوں انڈیا میں. CIC میں جو ہوں وہ اس وقت اکیلا مسلمان ممبر ہوں. 1952 2023 اس میں کوئی مسلم ممبر کبھی نہیں بنا. اللہ بہتر جانے انہوں نے کیسے مجھے بنا دیا اس میں ممبر. لیکن اس میں جانے کے بعد مجھے جو چیزیں معلوم ہوئیں، جو چیزیں میں نے دیکھی، جو میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ واقعی آپ سے مذہب کے اندر، مذہب پر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے مذہب میں ایک کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں بچوں کے دماغ میں. بس اس کے بعد وہ چپ ہو جاتے ہیں. باقی کام آپ خود کرتے رہتے ہیں، آپ کے بچے خود ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو بچائیے، اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچیے اور بچائیے اپنے بچوں کو، اور اپنے اداروں پہ ڈالیے. جو کانپور میں آپ کے اپنے ادارے چل رہے ہیں اس قسم کے، ان کو مضبوط کیجیے، ان کے ساتھ جڑیے. جہاں کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، ان کو بتائیے کہ آپ کی یہ کوالٹی ایجوکیشن میں یہ خرابی ہے، اس کو اچھے سے ٹھیک کیجیے. جہاں فیس کی بات آتی ہے وہاں بھی آپ بیٹھیے اور بیٹھ کے ان کو بتائیے کہ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ اس میں نہیں جا پا رہا ہے تو آپ کو کس لیول کی فیس رکھنی ہے، کیسے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ کانپور کے لوگ یہ سب کریں گے. اور میں اور زیادہ کوئی بات آپ کے بیچ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دو استاد میرے موجود ہیں اس وقت یہاں پر، اور میں جنہیں لائیو سر سید مانتا ہوں، سر سید وہی ہے جو سر سید کے راستے میں چلے. اور سر سید نے کسی بھی چیز کے اندر کبھی اپنا کچھ نہیں سوچا، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. اور ایسے ادارے جو ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں. جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی قائم کر رہے ہیں، ہمیں بنی ہیں ایسی یونیورسٹیز بھی بنی ہیں، ہماری UP میں ہی موجود ہیں، ہمارے شہر میں بھی موجود ہیں، جہاں جو ہے وہ والد جو ہے وہ وائس چانسلر ہوتے ہیں، تو پھر بیٹا وائس چانسلر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا بیٹا وائس چانسلر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں کا جو بیسک فنڈامنٹل فارمولا ہے کہ امام کا بیٹا امام نہیں ہوگا. ہمارے یہاں اس بات کے لیے منع کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ جو ہیں وہ زمین میں لیٹے ہیں اور بلا کر یہ وصیت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، جو کہ 22 لاکھ 23 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، اور ان کا یہ حکم ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کسی مشورے میں بھی جو ہے وہ سیاست کے شامل نہ کیا جائے، کرسی کے کسی مشورے میں بھی شامل نہ کیا. تو قوم کو یہ فارمولہ اپنانا پڑے گا کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے، ہم کوئی انسٹیٹیوشن ایسا بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس میں سے اپنا پرسنل انٹرسٹ ہٹانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ادارے چلتے رہیں ہمارے بعد بھی، ہم ایسے ہاتھوں میں سونپیں. اور لوگوں میں فکر ہے، اتنی فکر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی 2 دن کے بعد مظفر نگر دورے پہ جا رہا ہوں. مظفر نگر میں ایک اسکول ہے جس میں لگ بھگ 40 سال وہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دونوں عمان میں رہ کر آئے ہیں، اور وہ یہاں لوٹے اور انہوں نے ایک بڑا اچھا تعلیمی ادارہ بنایا. اور تعلیمی ادارے وہ میرے لیے نیا ایکسپیرینس ہے. تعلیمی ادارے انہوں نے بنایا، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. اب ان کے پورا خاندان وہاں پر رہتا ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ، اور وہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد یہ تعلیمی ادارہ نہیں چل پائے گا، کوئی نہ کوئی دقت آئی. تو جو ان کا میسج کا حساب میرے پاس آیا وہ یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیے اور ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے آ جائیے، میں آپ کو گود لینا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تعلیمی ادارہ میرا چلا دیجئے، انہوں نے کہا میں آپ کو گود لینا چاہتا ہوں، آپ تعلیمی ادارے کو ہمارے ایسا کر دیجئے کہ ہم، اور اگر ہمارے تعلیمی ادارے کو کوئی نقصان ہوگا تو حشر میں آپ کا دامن پکڑوں. ذمہ داری بڑی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے اور وہ تعلیمی ادارہ چلتا رہے. تو لوگوں میں اتنا جذبہ ہے، لوگ کر رہے ہیں. لکھنؤ میں نے ابھی جس چیز کا ذکر کیا آپ سے سر، جو لکھنؤ کے علیگس نے ایک اسکول بنانے کا جو سسٹم شروع کیا ہے، اس کی جو زمین ہے وہ لکھنؤ ملیح آباد ہائی وے کے اوپر ہے. امرپالی ایک پکنک اسپاٹ بنا، اس کے جسٹ اپوزٹ ہے. ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریجس گروپ آف ہے، اس کے پریزیڈنٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ میں. یہ ان کے قریب ہے، وہ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 10 سے 15 ہزار روپے اسکوائر فٹ کی زمین ہے وہ.
وہ زمین 42,000 اسکوائر فٹ زمین جو کہ کروڑوں میں آتی ہے، اس شخص نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ڈونیٹ کر دی کہ یہ آنے والے معاشرے کے لیے، آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک ادارہ وہاں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ جذبہ یہ چاہیے، اس طریقے کا جذبہ چاہیے اگر آپ دیں، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں کہ ہمیں اس میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، یا ہمیں اس میں کرسی ملے گی یا پوسٹ ملے گی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ادارہ قائم رہنا چاہیے، ادارہ چلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، سنا، بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔